صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور مٹ گئے مٹتے ہی مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہی مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے جس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں 30ویں پارے میں سورۃ الفیل کو عطا فرمایا، اور پیارے آقا دانہ غیوب سبل الرسول بے قصوں کے کس یتیموں کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ رب العالمین کا فرمان آیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو واقعہ سرکار کے ولادت طیبہ سے پہلے آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے محبوب سے خطاب کر رہا ہے، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے محبوب کیا تم جانتے ہو کہ میں نے ابابیل کے ذریعے فیل والوں کا حال کیا کر دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا کہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ نبی مختار دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس واقعے کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابرہا نے کعبۃ المعظمہ پر حملہ آور ہوا، اور اس وقت اس انداز میں ہوا، ہاتھی عرب والوں کے لیے بڑا عجیب جانور ہے، ہاتھی عرب والوں کے لیے بڑی عجیب مصیبت کا نام تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا، اس سے واسطہ پڑا نہیں تھا۔ جس طرح لوگ آج میزائل سے ڈرا دیتے ہیں، لوگ توپ سے ڈرا دیتے ہیں، اسلام کے شہزادوں ایک زمانہ ایسا گزرا، ایک دور ایسا گزرا جس کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، جب ظالم اپنے عروج پر چلا گیا، ظالم اقتدار کے اوپر آ گیا، ظالم طاقت کے اندر آ گیا، ظالم نشے کے اندر آ گیا، اس نے فیصلہ کر دیا میرے کعبۃ المعظمہ کو مسمار کر دینا ہے، میرے کعبۃ المعظمہ کو ڈھا دینا ہے۔ اسلام کے شہزادوں تاریخ بیان کرتی ہے، اگر لشکر جرار لے کر کے جب حدود حرم کے پاس پہنچتا ہے، جب کعبۃ المعظمہ کے قریب پہنچتا ہے، اس کے پاس پیادل سپاہی بھی ہیں، پیادل فوج بھی ہے، ہاتھیوں کا ذخیرہ بھی ہے، گھوڑوں کے معاملات بھی ہے۔ جب ہاتھی کعبہ کی داخل ہوتے ہیں، کعبہ کی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں، تمام بڑے بڑے ہاتھیوں پر، جن ہاتھیوں پر اس کو غرور و ناز تھا، جس کی ایک آواز پر وہ ہاتھی دوڑ جاتا تھا، اس بادشاہ کی ایک پکار پر ہاتھی بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاتا تھا، کھڑے ہونے کا حکم دیتا تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب وہ حرم کعبہ میں داخل ہوا، انہوں نے اللہ کے گھر کی طرف نگاہ اٹھائی، بڑے بڑے ہاتھیوں نے اپنے سونڈ کو کعبہ کے دروازے پر رکھ دیا ہے، اور زمین بوس ہو گئے ہیں، آنکھوں سے اشک بہانے لگے ہیں، ان کے مہمان پریشان ہوتے ہیں، اس کو شدت سے مارتے ہیں، ہاتھیوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھ نہیں رہے ہیں، ہاتھی بڑھ نہیں رہا ہے۔ اسلام کے شہزادوں، یہ دین وہ دین ہے جس کے لیے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اے لوگوں یہ دین میں نے تمہارے بھروسے پر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس قرآن کو میں نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے میں نے تمہارے حوالے کیا ہے۔ ذمہ داری میرے رب کائنات اعلان کرتا ہے، اس قرآن کو بھیجنے والا میں ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں خود ہوں، لہذا ساری دنیا مٹ سکتی ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کا قرآن روز اول سے لے کر روز آخر تک ایک ایک حرف زندہ و تابندہ رہے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنے والا، اس کے معاملات کو دیکھنے والا خود خالق کائنات ہے۔ جب ابرہا نے دیکھا، میں عرض کر رہا تھا کہ ابرہا نے جب دیکھا اس کے ہاتھی جواب دے گئے، ہاتھی زمین بوس ہو گئی، تو اس نے پیدل فوجیوں کو حکم دیا ہے آج کسی حال میں بھی پیچھے نہیں مڑنا ہے، آج کسی صورت میں پیچھے نہیں مڑنا ہے، جب تک کعبہ کی طرف دیوار کو زمین پر لے کر کے نہیں آؤ،
اے اسلام کے شہزادوں، جب فورس آگے بڑھتی ہے، اپنی طاقت کو آگے بڑھاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان ہاتھیوں کو پلٹ سکتا تھا، لیکن یہ لگتا کہ اتنا بڑا جانور میں نے ان کی صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے میں نے ہاتھیوں کو استعمال کیا ہے، کہیں میں نے گھوڑے کو استعمال نہیں کیا ہے، میں نے شیر کو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کا قرآن فرماتا ابابیل، میں نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک لشکر بھیج دیا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اٹھاؤ تفسیر، اے قوم مسلم کے نوجوانوں، اپنے آپ کو بیدار کرو، اور جو دنیا کی طاقتیں تمہیں مسمار کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اس وجہ سے ہے تم نے اپنا رشتہ ایمان سے چھوڑا ہے، تم نے رشتہ قرآن سے چھوڑا ہے۔ لوگوں کو پتا لگا یہ قوم آہستہ سے مٹ جائے گی۔ اللہ نے کعبہ کی حفاظت کے لیے اتنا جن لوگوں کو اللہ نے عرب میں جانے کا موقع دیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ہم نے دیکھا ہے، اتنا بڑا پرندہ ہے وہ ابابیل کا، الحمدللہ جب گلتا ہے تو ایک نگاہ اس پرندے پر پڑتی ہے، ایک نگاہ قرآن کی آیت پر پڑتی ہے۔ وہ اللہ کی ذات تیری ذات پر قربان ہو جائے، تو نے اس اپنے گھر کی آبیاری ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے اندر کروا دی ہے۔ اور اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، مفسر فرماتے ہیں جب اللہ نے ابابیل کا لشکر متعین کیا تو کس انداز میں آیا؟ ان ابابیل کو حکم ملا کہ اپنے دو پنجوں میں ایک ایک کنکر اٹھا لو، ایک اپنی چونچ میں اٹھا لو۔ بتاؤ کہ اتنا سا پرندہ کتنا بڑا پتھر لے کر آئے گا؟ چھوٹے چھوٹے پتھر کے ذرے وہ دو انہیں اپنے پنجے میں پکڑے ہیں، ایک اپنی چونچ کے اندر پکڑا ہے، اور وہ بادل کی طرح اس پوری ابرہا کی لشکر پر سایہ فگن ہو گیا، اور وہ ایک ایک پتھر ایک کافر پر اس انداز میں ڈالتے تھے کہ وہ پتھر سر میں پڑتا تھا، پورے جسم کو چیر کے پاؤں کے ناخن سے باہر ہو جاتا تھا۔ اللہ کا قرآن فرماتا میں نے ابابیل کے ذریعے ابرہا کی فوج کا یہ حال کیا ہے کہ جیسے کھائی ہوئی کھیتی نظر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے مسلمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں، آج جب فلسطین کی طرف نظر جاتی ہے لوگ اسے زمین کے ٹکڑے پر دیکھتے ہیں، لوگ اسے ملک کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں فلسطین کی وہ ارض سما ہے، وہ ارض مقدس ہے جہاں قبلہ اول اللہ نے مومنین کے لیے رکھا ہے۔ جس طرح حرمین شریفین کو عزت و توقیر ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے، بیت المقدس کے اوپر بھی ہر مومن کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بیت المقدس کا وہ مکان ہے، مسجد اقصی کو اللہ نے وہ مکان عطا فرمایا کہ شب معراج کو امام الانبیاء کو حکم ملتا ہے اے میرے محبوب ہو، آج آپ کی شان کریمی کو دکھانے کا وقت آیا ہے۔ میں ثابت کروا دوں، ساری کائنات کو دکھا دوں، جس نبی کو میں سب سے پیچھے لایا ہے اس کو میں آگے کہا کروں، تو مسجد اقصی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے تفسیر پڑھی ہے، جو قرآن سے جڑتے ہیں، جو حدیث سے جڑتے ہیں، معراج کی رات میں اللہ نے اپنے محبوب کو مسجد اقصی کے اندر بلایا، اور مقتدیوں میں عام پبلک کو نہیں بلایا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں صفوں میں کھڑا کر دیا گیا، اور میرے حبیب سے کہہ دیا حبیب آپ جاؤ مصلی امامت پر۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد اقصی کو یہ شرف حاصل ملا ہے کہ میرے آقا کونین نے یہاں پر امامت فرمائی ہے۔ مسجد اقصی کا وہ مکان ہے کہ جب براق اڑا، اور وہ مکان مسجد اقصی کے اندر ہے، جب اللہ نے اپنے محبوب کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا ہے تو جب پہلا جب کرتا ہے، جب وہ براق پہلی چھلانگ لگاتا ہے، اسلام کے شہزادوں وہ مسجد اقصی کا حصہ ہے جہاں براق اپنے حبیب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ کیسے مسلمان بن سکتا ہے؟ اور لوگوں نے چاہا کہ ہم اس کو پلٹ دیں گے، لوگوں نے چاہا ختم کر دیں گے۔ اے فلسطین کے شہداء، ہم تمہاری عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ اے فلسطین کے شہداء، ہم ان معصوم بچوں کی قربانیوں کو اللہ کے حضور میں کر کے دعا کرتے ہیں یا رب ذوالجلال، جس طرح تو نے اپنے کعبۃ المعظمہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کو نازل فرمایا، آج بھی اپنی طاقت کو ظاہر فرما دے۔ یا اللہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، جب اللہ کے پیارے محبوب بدر کے مارکے کے اندر چلے گئے، 313 جانثاروں کو لے کر کے چلے گئے، 313 خدام کو لے کر چلے گئے، اور مارکہ بدر کو وجود میں دیا گیا۔ جب دیکھا مسلمان کم ہیں، مسلمان ناتوانی کی طرف ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اٹھاؤ اللہ کا قرآن، اگر پہلے کسی جنگ میں اللہ نے فرشتوں کو شامل فرمایا وہ بدر کا میدان ہے کہ جب مسلمانوں کی
فتح یابی کی بات آئی، اللہ رب العالمین نے ان کی کامیابی کے لیے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے 8,000 فرشتوں سے، کہیں آتا ہے 6,000 ملائکہ سے، کہیں آتا ہے 10,000 ملائکہ سے، اللہ تعالیٰ نے مقام بدر میں جبریل علیہ السلام کی کمانڈ میں فرشتوں کو بھیجا ہے، اور اس انداز میں بھیجا ہے جب مارکا شروع ہوا ہے، ایک طرف ابو جہل ہے، ایک طرف سید الملائکہ ہے، روح الملائکہ ہے، ابو جہل اپنے لوگوں سے کہتا ہے آگے بڑھو، ایک آواز اس بدر کے میدان میں گونجتی ہے۔ آج بھی آپ لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں، جب اللہ نے آپ کو وہاں زیارت کا موقع دیا ہے، آپ کو لکھے الفاظ نظر آ جائیں گے، اقدم یا حسین، اقدم یا حسین، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں دعائیں معذور دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز آ رہی ہے، آواز والا نظر نہیں آ رہا ہے، میرے حبیب اعلان کرتے ہیں سبحان اللہ، فرمایا میرے جانثارو اللہ کی مدد تمہارے پر آ گئی ہے۔ حسین جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، اور جبریل اپنے گھوڑے کو آواز دیتا ہے اقدم یا حسین، اقدم یا حسین۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہماری تلوار کسی کافر کے لیے اٹھتی ہے، ہماری تلوار ابھی ہوا میں ہوتی ہے، اس کا سر پہلے زمین پر ہوتا ہے۔ اس لیے میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ بیت المقدس کے ساتھ ہماری ایمانی رشتہ ہے، ہم اس کے لیے اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ وہاں امن کی فضا قائم فرما، وہاں فتح و نصرت کے معاملات پیدا فرما۔ اس لیے اسلام کے شہزادوں نماز پڑھتے ہو تو جب آپ پڑھتے ہو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو آپ کو محسوس کرنا پڑے گا جب ہم کعبۃ المعظمہ کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں تو اس نبی کا سفر جب مسجد حرام سے الی المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر گیا، تو اس مسجد اقصی کے تقدس کو بھی پڑھنا ہے، اس مسجد اقصی کے تقدس کو سمجھنا ہے۔ آج وحشیت کا یہ عالم ہے، درندگی کا یہ عالم ہے، ظلم کا یہ عالم ہے، وہ نہ معصوم بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ عورتوں کو چھوڑتے ہیں، نہ ہسپتالوں کو چھوڑتے ہیں۔ آخر دور بدل جاتا ہے، زمانہ گزر چلا جائے گا، اور یہ اسلام دنیا کے اندر اپنی آواز کو بلند کرتا رہے گا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا رہے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن سے جڑیں گے۔ ہر نماز کے بعد، ہر محفل کے اندر یہ آپ کے اوپر مومن کے اوپر حق ہے، ہر نماز تہجد میں ان کی امن کے لیے دعا مانگو، ان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگو، ان کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگو۔ بیت المقدس ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کی آزادی کے لیے اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، یا اللہ فلسطین کی زمین کو امن عطا فرما، فلسطین کی زمین پر امن قائم فرما، اس خون کی ندیوں کو رکا دے، اس کے لیے اسباب غیب پیدا فرما، اپنی بارگاہ سے اسباب پیدا فرما۔ عالم مسلمان جہاں پریشان ہے، یا اللہ اس جمعۃ المبارک کے صدقے میں عالم اسلام کی محافظت فرما، عالم اسلام کے حال پر کرم فرما۔ ہمارا بھی یہ حق ہے، آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ الی فراست المومنین، اے لوگوں مومن کی نظر سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، اور اندازہ لگاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ ابابیل سے اس کی حفاظت کرواتا ہے، اور جب انسان مومن ہو جائے، جب انسان اپنا رشتہ رب سے جوڑ لے، بتاؤ رب اس کے اندر کتنا پاور عطا فرما دیتا ہے، رب اس کے اندر کتنی طاقت پیدا فرما دیتا ہے، رب اس کے اندر قوت کتنی پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ، اور اس کو کوشش کرو کہ عملی جامہ اس کے اندر پہناتے چلے جائیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک سڑک پر بیٹھے ہیں، تو دیکھا کچھ لوگ پانی کے گڑبے لے کر باہر جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ پوچھا بیٹے یہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا وہ دور ایک چشمہ ہے، وہاں سے پانی لینے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ قریب میں بھی تو ایک پانی کا چشمہ ہے، اتنا دور سے پانی لے کر آتے ہو؟ کہنے لگے بابا جی وہ پانی میٹھا ہے، یہ پانی پھیکا ہے، یہ پینے کے قابل نہیں، اس لیے ہمیں وہاں سے لانا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا پانی بھر کے لاؤ، اگر یہی سے میٹھا ہو جائے تو اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا فرید الدین اپنے قریب میں وہ پانی کے مشغوزے کرتے ہیں، اور جب پڑھنے کی باری آتی ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرتے ہیں، وہ پانی ذائقہ تبدیل کر دیتا ہے، مزہ چینج کر دیتا ہے۔ جب گھر پلٹ کے واپس آتے ہیں تو اپنے استادوں کو کہتے ہیں یہ معاملہ تو بڑا آسان ہے، آج نسخہ مل گیا، کوئی گڑبا پانی کا بھرو، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھو اور میٹھا ہو جائے گا۔ انہوں نے پانی بھرا، پوری رات پورا سپارہ پڑھتے رہے، پورا قرآن پڑھتے رہے، لیکن پانی کا اثر نہیں آیا۔ صبح ان کے وارث جب بابا فرید الدین کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے بابا جی معاملہ کیا ہے؟
तुमने अहद पढ़ा, सूरह इखलास पढ़ी, पानी बदल गया है। हमने पूरा कुरान पढ़ा है, फायदा नहीं हो रहा है। फरमाया कुरान तो तुमने पढ़ा है, जुबान खरीद वाली कहां से लाओगे? कोशिश करनी है, हमने अपने आप को बेहतर करना है, अपने बातिन को बेहतर करना है, अपनी फिक्र को बेहतर करना है, अपनी सोच को बेहतर करना है, अपने किरदार को अला करना है, ताकि जहां आपकी जुबान से निकले, और ये अल्लाह का वादा हर मोमिन से है कि जब तुम या अल्लाह दिल से पुकारोगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हें जवाब मिलेगा। लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, मांग मेरे बंदे क्या मांगना चाहता है। ये रगम मोमिन के लिए है। अल्लाह फरमाता है जब एक बार तो दिल से मुझे याद कर ले, 70 बार जवाब दे दूंगा। इस्लाम के शहजादों, दिल तोड़ के तो देखो, अल्लाह की बारगाह से जुड़ के तो देखो, अल्लाह की बारगाह में सर झुका के तो देखो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के तो देखो। और जब दर्द से आंसू निकलते हैं, जब याद इलाही में तुम्हारी आंखें अश्कबार होंगी, देखना उस याद में मजा ही कुछ और है, उसकी चाशनी कुछ और है, उसका सुकून ही कुछ और है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर करम फरमाए, हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाए। इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला फलस्तीन में अमन और सुकून कायम फरमाए, उन शहीदों के दर्जात में अल्लाह ताला बुलंदियां अता फरमाए, और जो बकिया हैं अल्लाह उन्हें हिम्मत और इस्तिक़लाल पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।